آپ نے سن رکھا ہوگا اندھوں میں کانا راجا، یہی مثال ایک پنڈی کا مفتی ہے اس کی ہے۔ 66,000 ممبر پر علی پاک پر لعنت بھیجے۔ ممبر کیسا ذکر علی ہے بھائی جس کے اندر جھوٹ کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہ چلے؟ تو کہتا ہے 66,000 ممبروں سے، 66 گن کے دکھا دو۔ ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کل ہزاروں ممبروں سے ابو بکر، عمر، عثمان، عمار، صدیقہ، معاویہ کی توہین ہوتی ہے، اور ان ممبروں کے اندر تمہارے پنڈی کے گروپ کے بھی ممبر شامل ہیں۔ خود حنیف قریشی نے عمار صدیقہ پہ تان کیا، حضرت معاویہ پہ بار بار یہ تان کر چکا ہے۔ یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے کہا تھا نو ڈیمانڈ معاویہ، پیچھے سے بولے آزاد دور کیوں جاتے ہو؟ اس دور میں ہم یہ تمہارا گروپ دکھا رہے ہیں، تمہیں دکھا رہے ہیں، اس کی زندہ مثال تم خود ہو۔ اس ٹولے کا بندہ ریاض شاہ، وہ آئے دن حضرت معاویہ پہ تان کرتا ہے، عمار صدیقہ پہ تان کر چکا ہے، طلحہ زبیر پر کہ اگر وہ مان لیتے تو صفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، نار۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہزاروں ہوں گے جو اہل بیت اور صحابہ کو گالیاں دینے والے تھے، لیکن بات اصل میں ہے کہ تم جو یہ بنا کے پیش کرتے ہو جی ممبروں سے حکومت کی طرف سے آرڈر تھا، حضرت علی کو گالی دو اور لگاتے ہو بنو امیہ پر، پورے خاندان پر، یہ جھوٹ ہے پرلے درجے کا، کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا جو اس جھوٹ کو ثابت کرے۔ چونکہ یہ خود تان کرتے ہیں، اس نے خود تان کیا عمار صدیقہ پر، شدید توہین کی آئی تاکہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتا ہے جی اس نے توبہ کر لی، توبہ، میں کہتا ہوں دکھاؤ نا توبہ کہاں کی، اس نے تو مانا ہی نہیں ہے میں نے کچھ گستاخیاں کی ہیں یا بدتمیزیاں۔ ہم صحابہ ہم کوفے میں نہیں رہیں گے، یہاں عثمان غنی کی توہین کی جاتی ہے، کبھی آپ ان کی زبان سے نہیں سنیں گے کہ حضرت عثمان کو بھی گالیاں دی جاتی تھی۔ تم دیکھو میرے صحابہ پہ کوئی یعنی تان کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، کہو تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، حضور کو پتا تھا